السلام علیکم ناظرین، آج ہم الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اس فیصلے پر بات چیت کریں گے جو انہوں نے گزشتہ ایک سال سے زیر سماعت سید یوسف رضا گیلانی جو پرائم منسٹر رہے ہیں پاکستان کے اور پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما ہیں، ان کا جو سینٹ کا الیکشن ہوا تھا، اس الیکشن میں ایسی ویڈیوز سامنے آئی تھیں جس میں ان کے صاحبزادے جو رکن صوبائی اسمبلی پنجاب ہیں علی گیلانی، وہ ایم این ایز کی خرید و فروخت کر رہے ہیں، ان کو پیشکش کر رہے ہیں، ان کو پیسے دے رہے ہیں اور ان کو وہ طریقہ سمجھا رہے ہیں کہ کس طرح نیشنل اسمبلی میں جب سینٹ کے انتخاب کے لیے ووٹنگ ہونی ہے تو اپنا ووٹ کس طرح سے ضائع کرنا ہے تاکہ اس کا فائدہ یوسف رضا گیلانی صاحب کو ہو۔ یہ ویڈیوز منظر عام پر اس وقت آئی تھیں جب سینٹ کا الیکشن نیشنل اسمبلی میں ہوا تھا۔ اس الیکشن کے نتیجے میں گیلانی صاحب نیشنل اسمبلی میں جو اپوزیشن کے ارکان ہیں ان کی عددی اکثریت نہیں تھی، لیکن وہ کامیاب ہو گئے تھے، جبکہ اسی روز جو خواتین کی نشستوں پر الیکشن ہوا تھا وہ پی ٹی آئی کی جو امیدوار تھی وہ کامیاب ہوئی تھیں۔ تو یہ ایک سال اس معاملے کی سماعت چلتی رہی اور اپریل کے پہلے ہفتے میں الیکشن کمیشن آف پاکستان نے سماعت مکمل کر کے فیصلہ محفوظ کر لیا تھا، جس کا آج فیصلہ سنایا گیا اور فیصلہ بڑا انٹرسٹنگ ہے، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ اس الیکشن میں جو سینٹ کا الیکشن ہوا اس کے اندر جو کرپٹ پریکٹسز ہیں، مطلب جو غلط بدعنوانی کی یا کرپشن کے جو عوامل ہیں وہ نظر آ رہے ہیں۔ اس لیے جو ڈسٹرکٹ رجسٹریشن آفیسر ہے، کمشنر ہے، جو الیکشن کمیشن کا ایک آفس ہوتا ہے، کہ وہاں پر علی گیلانی صاحب جو صاحبزادے ہیں یوسف رضا گیلانی کے، ان کے خلاف اور 2 ایم این ایز جن کے اوپر یہ الزام تھا کہ انہوں نے پیسے لیے، یا جو ویڈیوز ہیں اس میں فہیم خان بھی شامل ہیں اور دوسرے ایم این اے تھے اس میں جمیل احمد، تو ان کے خلاف جو ہے کہ یہ مقدمات درج کیے جائیں، یہ حکم دیا گیا ہے۔ اور اس میں جو ڈسٹرکٹ الیکشن کمشنر جو ہے کہ وہ اس کے دفتر میں مقدمہ درج ہوگا اور پھر وہاں پہ یہ سماعت ہوگی۔ لیکن انٹرسٹنگلی اس انتخاب کو کالعدم نہیں قرار دیا گیا۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے یہ تسلیم کیا کہ کرپٹ پریکٹسز جو ہے اس کا اس الیکشن کے اندر عوامل کار فرما تھے، اس لیے ان 3 ارکان اسمبلی جن میں سے 2 نیشنل اسمبلی کے اور 1 صوبائی اسمبلی کے ممبر ہیں ان کے خلاف مقدمہ درج کیا جائے، لیکن اس الیکشن کو کالعدم نہیں قرار دیا جس کے نتیجے میں پیسہ دے کے ہارس ٹریڈنگ کر کے یا کرپٹ پریکٹسز کے ذریعے یوسف رضا گیلانی صاحب جو ہیں کہ وہ سینیٹر منتخب ہوئے تھے، اس کو کالعدم قرار نہیں دیا۔ اس کے اوپر بڑی بات چیت کی جا رہی ہے۔ ہم نے مختلف جو لیگل اور کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹس ہیں ان سے بھی بات چیت کی، پھر ہم نے آئین پاکستان کا جو آرٹیکل 218 ہے جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کی تشکیل اور اس کی جو ڈیوٹیز ہیں، جو اس کے فرائض ہیں، جو اس کی کارکردگی ہے، اس کو ڈیل کرتا ہے، اس کو بھی اسٹڈی کیا، تو بڑی انٹرسٹنگ حقائق جو ہیں وہ سامنے آئے ہیں۔ اب الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اس فیصلے کو دیکھا جائے تو پھر پی ٹی آئی کا یا پی ٹی آئی کے جو سربراہ ہیں عمران خان صاحب کا، ان کا جو یہ بیانیہ ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان ون سائیڈڈ ہے، پی ٹی آئی کے خلاف جو ہے کہ وہ فیصلے کر رہا ہے، اس کی تمام کارروائیاں پی ٹی آئی کے خلاف ہیں، جبکہ دیگر جو جماعتیں ہیں ان کو وہ فیور کر رہا ہے، اور جس کی بنیاد کے اوپر عمران خان نے پشاور ورکر کنونشن میں اور اس سے پہلے بھی اپنے جلسوں میں یہ کہا کہ چیف الیکشن کمشنر کو پاکستان مسلم لیگ نون کا پارٹی شمولیت اختیار کر لینی چاہیے، اس کی ممبرشپ لے لینی چاہیے۔ تو یہ اسی کا ایک شاخسانہ جو ہے کہ لگتا یہ ہے کہ اس فیصلے سے اگر ہم دیکھیں، اور جس میں الیکشن کمیشن آف پاکستان اعتراف کر رہا ہے کہ کرپٹ پریکٹسز ہوئی اس الیکشن میں، اسی لیے یہ کہا جا رہا ہے کہ ان 3 ارکان اسمبلی کے خلاف مقدمہ درج کیا جائے، لیکن الیکشن کو کالعدم قرار نہیں دیا گیا، جس سے یہ لگتا ہے کہ وہ فیور کر رہے ہیں یوسف رضا گیلانی صاحب کو۔ دوسری طرف آئین پاکستان کیا کہتا ہے؟ آج کل ہر جگہ پہ یہ بڑی رٹ لگی ہوئی ہے، جی وہ آئین کی خلاف ورزی ہوگی، آئین کی خلاف ورزی ہو گئی، لیکن ہم بدقسمتی سے تمام سیاسی جماعتیں جو ان کو سوٹ کرتے ہیں ان کے اوپر خاموشی اختیار کرتی ہیں، اور جہاں پہ ان کو سوٹ نہ کرے اس کے اوپر بہت شور کیا جاتا ہے۔ اگر ہم الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ڈیوٹیز کو دیکھیں اور ہم جو متعلقہ کانسٹیٹیوشنل آرٹیکل ہے 2018-3 اس کو ہم دیکھیں تو اس میں بڑا کلیئرلی لکھا ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جو بنیادی ڈیوٹی ہے اس کا ایک جو ہے کہ وہ کہ اس میں جو الیکشن کروائے جائیں گے وہ بڑے آنیسٹلی ہوں گے، دیانتدارانہ ہوں گے۔ دوسرا کہا گیا جسٹلی ہوں گے، کہ اس کے اندر منصفانہ ہوں گے، تمام کو جو ہے کہ ایک جیسا میدان فراہم کیا جائے گا، اور فیئرلی ہوں گے، بڑے صاف
اور اگین منصفانہ صاف شفاف ہوں گے. تو یہ 3 ورڈز یوز کیے گئے ہیں اس میں. آرٹیکل 218 اس کی سب کلاس 3 کے اندر کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا جو کام ہے وہ ملک میں انتخابات کروانا ہے اور وہ آنیسٹلی، جسٹلی اور فیئرلی الیکشن ہوں گے. اور پھر اس کے علاوہ جو ہے کہ وہ ملکی قوانین کے مطابق ہوں گے، جو انتخابی قوانین ہیں ان کے مطابق ہوں گے. اور آخری اس کا جو حصہ ہے وہ یہ ہے کہ اینڈ دیٹ کرپٹ پریکٹسز آر گارڈڈ اگینسٹ، کہ جو کرپٹ پریکٹسز ہیں ان کے خلاف جو ہے کہ حفاظتی اقدامات کیے جائیں گے، اور کرپٹ پریکٹسز کا ہونا جو ہے اس کو نہیں ہونے دیا جائے گا. اس کے خلاف جو ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان اپنا کردار ادا کرے گا. لیکن اس آرٹیکل کے تحت اگر دیکھا جائے تو سینٹ کا جو الیکشن ہوا تھا مارچ 2019 میں، جس میں یوسف زئی گیلانی صاحب جو ہے کہ سینیٹر منتخب ہوئے تھے، اس میں الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کرپٹ پریکٹسز کی جو عملداری ہے اس کو روکنے میں ناکام ہوا ہے. اور یہ کرپٹ پریکٹسز اس میں نظر آئی ہیں، اس میں ویڈیوز ہیں، تمام شواہد موجود ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اپنے فیصلے میں بھی یہ کہا ہے کہ اس میں کرپٹ پریکٹسز نظر آ رہی ہیں، اس لیے اس کا جو ہے وہ مقدمہ ڈسٹرکٹ الیکشن کمشنر کہ ہاں جو ہے وہ درج کروایا جائے. اور ان میں 3 جو افراد ہیں، علی گیلانی صاحب جو صاحبزادے ہیں یوسف زئی گیلانی کے، جمیل احمد اور فہیم خان جو ایم این اے ہیں، کہ ان کے خلاف یہ مقدمہ درج کروایا جائے. تو لیکن کالعدم نہیں قرار دیا گیا. دوسری طرف اگر ہم ڈسکا جو لیٹسٹ الیکشن ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے، ڈسکا الیکشن تھا NA-75 کا ضمنی الیکشن، یہ بھی 2021 میں ہوا تھا. یہاں پہ ایک ایم این اے جو ہے وہ انتقال کر گئے تھے. اس کے بعد جو ہے کہ یہ فروری 19 کو یہاں پہ ضمنی الیکشن ہوا. 360 پولنگ اسٹیشن تھے اس حلقے میں، اور 20 پولنگ اسٹیشنز کے جو پریزائڈنگ افسر ہیں وہ رات بھر رزلٹ لے کر جو ہے وہ ریٹرننگ افسر کے دفتر نہیں پہنچے، تاخیر سے پہنچے. ان سے رابطہ کیا جاتا رہا لیکن ان کے موبائلز بھی بند تھے، وہ نہیں پہنچے تھے، جس کی بنیاد کے اوپر 20 پولنگ اسٹیشنز کا جو نتیجہ ہے وہ بر وقت نہیں پہنچا تھا. اور جس کے اوپر نون لیگ نے پھر اعتراض کیا تھا اور کہا تھا کہ شاید اس کے اندر ٹیمپرنگ کی گئی ہے، رزلٹ چینج کیے گئے ہیں یا جو بھی معاملات تھے. اس کے نتیجے میں پھر 360 پولنگ اسٹیشنز کے اوپر پورے حلقے میں الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جو انتخابی عمل تھا اس کو کالعدم قرار دیتے ہوئے 360 پولنگ اسٹیشن کے اوپر دوبارہ پولنگ کا حکم دیا تھا. جو پہلے کہا گیا کہ مارچ میں ہوں گے، غالباً 18 مارچ اس کی ڈیٹ دی گئی تھی، لیکن پھر صوبائی حکومت کی ریکویسٹ کے اوپر یہ جو ہے کہ 10 اپریل کو الیکشن ہوا تھا اس پہ. تو اگر اس تناظر میں دیکھا جائے، کانسٹیٹیوشنل آرٹیکل 2018 کو دیکھا جائے، تو الیکشن کمیشن آف پاکستان اپنی ذمہ داری پوری کرنے میں ناکام دکھائی دے رہا ہے. کہ اگر اس کو کرپٹ پریکٹسز نظر آئی ہیں تو مقدمہ تو درج ہونا چاہیے، لیکن ان کرپٹ پریکٹسز کی بنیاد کے اوپر اس الیکشن کو بھی کالعدم ہونا چاہیے تھا، جس کو کالعدم نہیں قرار دیا گیا. 3 مارچ 2021 کو یہ الیکشن ہوا تھا. نیشنل اسمبلی میں جو اس وقت کی اپوزیشن اتحاد تھا، اس کا جو ٹوٹل اسٹرینتھ تھی وہ کوئی 161 ووٹ تھے ان تمام جماعتوں کے. گیلانی صاحب نے 169 ووٹ لیے تھے، حفیظ شیخ صاحب نے 164 ووٹ لیے تھے، 7 ووٹ جو ہیں وہ مسترد ہوئے تھے. تو دوسری طرف جو اسی دن خواتین کا الیکشن ہوا تھا اس میں فوزیہ ارشد جو پی ٹی آئی کی تھی وہ 174 ووٹ لے کر کامیاب ہوئی تھی، اور جو پی ڈی ایم کی کینڈیڈیٹ تھیں انہوں نے 161 ووٹ لیے تھے. تو یہ ساری سچویشن جو ہے. اس کے بعد پی ٹی آئی کا وہ جو موقف یا بیانیہ ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان یک طرفہ ہے، جانبدارانہ ہے، اور اس کی کارروائیاں جو ہیں وہ آئین اور قانون کے منافی ہیں، جس کی بنیاد پر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کے خلاف جو ہے کہ وہ ریفرنس بھی دائر کریں گے، ان کو استعفیٰ دینا چاہیے یا ان کو پاکستان مسلم لیگ نون کا ممبرشپ حاصل کر لینی چاہیے. تو اس سارے تناظر کے اندر جو آج کا فیصلہ ہے وہ یہی دکھائی دیتا ہے کہ الیکشن کمیشن نے اعتراف تو کیا ہے کہ کرپٹ پریکٹس ہوئی ہیں، لیکن الیکشن کو کالعدم نہ قرار دے کر شاید پیپلز پارٹی کو یا موجودہ جو پی ڈی ایم کی حکومت ہے یا یوسف زئی گیلانی صاحب ان کو ایک فیور کی گئی ہے، جن کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ پیپلز پارٹی ان کو چیئرمین سینٹ بھی منتخب کروانا چاہتی ہے. میرا خیال ہے کہ ہمارے آئینی اداروں کو اپنے فیصلوں میں بڑی احتیاط برتنا ہوگی، اور قانون اور آئین کے جو تقاضے ان کو پورا کرتے ہوئے سب کے ساتھ سب سیاسی جماعتیں پاکستان کی ہیں، یہ ریاستی ادارے کانسٹیٹیوشنل ادارے پاکستان کی ہیں، تو ان فیصلوں کو ہمیں اس کے اندر یہ تعصب یا جو جانبداری ہے یہ نہیں ہونی چاہیے. اگر یہ ہوگی تو پھر یقیناً اداروں کے خلاف جو کمپین چلیں گی،
پھر بہت نقصان ہوتا ہے اس سے پارلیمانی نظام کو، سیاسی نظام کو، ریاستی نظام کو. تو اس پہ بنیادی ذمہ داری جو ہے وہ ان ریاستی اداروں کی اور ان آئینی اداروں کی ہے کہ وہ اپنی آئینی ذمہ داریاں آئین کے اندر رہتے ہوئے پوری کریں. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کا یہاں جرم ہوا ہے لیکن جرم کی سزا یا اس الیکشن کو کالعدم نہ قرار دیں. تو اس سے جو ہے کہ تعصب کی ہوا آتی ہے. اس کے خاتمے کے لیے جو ہے کہ ان اداروں کو ضرور کردار ادا کرنا ہوگا، ورنہ جو کمپین چل رہی ہے وہ یقیناً ملک کے لیے بھی اور ان اداروں کے لیے بھی اچھی نہیں ہے.